تعلیم الاسلام چوتھا حصہ، پیج نمبر ہے 43 اور سبق ہے مدرک مسبوق لاحق کا بیان۔ سوال، مدرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس کو امام کے ساتھ پوری نماز ملی ہو، یعنی پہلی رکعت سے شریک ہوا ہو، آخر تک ساتھ رہا ہو، اسے مدرک کہتے ہیں۔ سوال، مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جواب، مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہوں۔ سوال، لاحق کسے کہتے ہیں؟ جواب، لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں جاتی رہی ہوں۔ جیسے ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن قاعدے میں بیٹھے بیٹھے سو گیا، وہ اتنی دیر سوتا رہا کہ امام نے ایک یا دو رکعتیں اور پڑھ لی۔ سوال، مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے؟ جو چھٹ جاتی ہے تو کیسے کرے؟ جواب، امام کے ساتھ آخر نماز تک شریک رہے، جب امام سلام پھیرے تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور چھٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے کہ گویا اس نے نماز ابھی شروع کی ہے۔ مثلا جب تمہاری صرف ایک رکعت چھوٹی ہو تو امام کے ساتھ سلام کے بعد اس طرح پڑھو کہ پہلے ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی سورت ملاؤ، پھر قاعدہ کے مطابق رکعت پوری کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ یہ طریقہ ہر نماز کی چھٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تمہاری ظہر یا عصر یا عشاء یا فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد فاتحہ اور سورہ، اور دوسری رکعت میں فاتحہ یعنی الحمد شریف اور یہ اعوذ باللہ اور یہ بسم اللہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو اپنی 3 رکعتیں اسی طرح پوری کرو کہ پہلی رکعت فاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو اور پھر ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھو، پھر ایک رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر رکعت پوری کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر مغرب کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، پھر دوسری رکعت بھی فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ غرض جب نماز کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی نماز میں ایک رکعت کے بعد قاعدہ کرنا چاہیے، خواہ کسی وقت کی نماز ہو، ٹھیک ہے؟ اتنا یاد کرو، لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔